نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اس دنیا کو پیدا فرمایا اور تمام کائنات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ اس کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر بطور خاص اس کائنات کے سنسار کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس شعر کے ساتھ آج کے جمعے کا خطبہ شروع ہو رہا ہے
اور پورے خطبے کو میں نے 2 لائن میں سمیٹ دیا ہے کہ ایک مسلمان نماز کیوں پڑھتا ہے اور ایک مسلمان اللہ کی طرف رجوع کیوں ہوتا ہے. کسی شاعر نے 2 ہی لائن میں سمجھا دیا ہے. آج ہم سمجھیں گے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں جب بھی بولا جائے لگتا ہے کہ نیا ہی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کو جتنی بار پڑھیں، قرآن کے بارے میں جتنی بار بات کریں، لگتا ہے کہ ایک نئی بات نکل کے سامنے آ رہی ہے، ایک نیا جوش پیدا ہو رہا ہے، ایک نیا ولولہ پیدا ہو رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے جو دنیا کی اور کسی کتاب کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، نزول قرآن کا مقصد اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا ہے کہ میں نے قرآن کو کیوں نازل کیا. ہدی للناس، سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کو سیدھے راہ پہ لانے کے لیے میں نے قرآن کو نازل کیا. ہدی للناس یہ عموم ہے، یعنی قرآن کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے یا کسی ایک شخص کے لیے خاص نہیں ہے. ہدی للناس کہہ کے اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ دنیا کا کوئی بھی فرد کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو وہ قرآن کو حاصل کر سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے. قرآن کے لیے اللہ نے یہ نہیں خاص کیا کہ بس قرآن کو کوئی اپنا ذاتی کتاب بنا کے بیٹھ جائے کہ میرا ہی حق اس قرآن پہ اور کسی کا حق نہیں ہے اس قرآن کے اوپر. پہلی بات. دوسری بات، بینات من الہدی والفرقان. بینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے نازل کیا. قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو قرآن کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اور جب تک قرآن ہم نہیں پڑھیں گے یہ بات واضح رہے کہ حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک اس قرآن سے لوگ جڑے رہے اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہوتے رہے. قرآن جب کھولتے ہیں تو وہاں پہ ایک آیت ملتی ہے یہاں تو ہدی للناس کہا، لیکن جب قرآن کھولیں گے پہلے ہی پارے کے پہلے ہی آیت میں اللہ نے کہا ہدی للمتقین. اب تو یہاں ہدی للناس کہا، یہاں ہدی للمتقین کہا. اب ہدی للناس کو کس معنی میں لیں گے وہ تو میں نے بتا دیا. اب ہدی للمتقین کو کس معنی میں لیں گے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے اگلی 4 آیتوں میں اس کا نقشہ خود بتا دیا ہے. اگر قرآن سے تمہیں تقوی چاہیے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، مکمل ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، تو جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس پہ ایمان لے آؤ اور اس کتاب میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ رکھو. اگر یہ 2 چیزیں پہلے آ گئی تو قرآن کو پڑھنے کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. دیکھیے، جس آدمی کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے یا ہم اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. اگر کسی آدمی کے اوپر آپ کو شک ہو جائے تو نہ آپ اس سے معاملہ کریں گے، نہ اس کے قریب جائیں گے، نہ اس سے آپ بات کریں گے. مشکوک آدمی. اللہ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ قرآن پہ تمہارا شک ایک ذرے کے برابر بھی اگر ہوا تو اس قرآن سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر اس قرآن کے اوپر تمہارا شک ہوا، اور یہی شک، اسی شک اور گمان کو اللہ رب العالمین نے علی الاعلان بیان کیا.
شک کی کئی وجہیں ہوتی ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لا کے پڑھتے تھے، قرآن جب بیان کرتے تھے، دیکھیں یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، میں آج مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہم قرآن سے قریب کیوں نہیں ہیں؟ ایک مسلمان کے گھر میں قرآن کے اوپر دھول پہ دھول جمع ہو رہا ہے، لیکن وہ مسلمان اسے قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ شک ہو گیا ہے، اور جس پہ اسے یقین ہے ان چیزوں کے قریب ہے۔ اور یہی شک کفار مکہ کو ہوا تھا کہ محمد جو ہیں یہ قرآن اپنے طرف سے بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید سورہ شورى میں فرمائی، اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے دنیا کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ نہ کسی فرشتے کا کلام ہے، نہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ کسی جنات کا کلام ہے، محمد کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے نازل کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ لوگوں تک اسے پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی اسے بیان کر دیا۔ اب آئیے اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ اس میں شک کسے پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے تو کہا سورہ حشر میں کہ اے میرے نبی آپ دیکھتے، غور کیجئے گا آیت کے ترجمے پہ، لو انزلنا، لو اگر، لو کا مطلب اگر، انزلنا ہم نازل کرتے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ اس مسئلے کو یاد رکھیں، قرآن کہاں نازل ہوا؟ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبرائیل نے اتنا زور سے دبایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ لگا کہ میری جان نکل گئی۔ قرآن کو ڈالا گیا جب پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ، آپ بھاگے ہوئے گئے اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھائیے، مجھے چادر۔ کانپ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پسینے سے شرابور ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے اپنے جان کے معاملے میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ تو نبی کا سینہ تھا جو برداشت کر گیا، دنیا کے کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں جو نزول قرآن کی طاقت کو برداشت کر سکتی، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ نے کہ اے نبی آپ دیکھتے اگر اس قرآن کو ہم نے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے میرے نبی اگر آپ دیکھتے کہ ہم نے اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پہ بھی نازل کیا ہوتا، اللہ اکبر، کسی مضبوط پہاڑ پہ بھی نازل کیا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ اس قرآن میں اتنا وزن ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ہلکے ہو گئے، بے وزن ہو گئے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر بھی نازل کرتے۔ یعنی وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے اتنا ڈر جاتا
قرآن کی وجہ سے اس پہاڑ میں اتنی خشیت پیدا ہو جاتی کہ وہ بھی ٹوٹ جاتا، چھ جائے کہ مسلمانوں کا دل پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بار بار قرآن سنایا جا رہا ہے، بار بار قرآن بتایا جا رہا ہے، قرآن کے بارے میں حکمتیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، تشریحات بتائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس پہاڑ سے بھی مضبوط مسلمان کا دل ہو گیا؟ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے، سب سے پہلے اس قرآن کے اوپر سے اللہ ہمارا شک دور فرمائے، انشاءاللہ ہمارا شک دور فرمائے۔ ایک چیلنج سنتے چلیں، جس کو میں ذرا نحوی ترکیب میں ایک ہی لائن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے یہ، لیکن میں ذرا اسے آج آپ کو ایک الگ انداز میں سنا دیتا ہوں، نحوی ترکیب میں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، یہاں کہا، اور یہاں کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہاں کہا سورہ اسراء، اور پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اپنے یقین کو مضبوط کریں اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن وہ ہتھیار ہے، قرآن وہ ہتھیار ہے، وہ ڈھال ہے جس سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی حفاظت کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ جب لوگوں کو شک ہوا قرآن کے اوپر، کفار و مشرکین کو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے جس کو میں نے اپنے بندے پر علی عبدنا، یہاں بھی علی نورنا نہیں کہا، علی عبدنا، مسئلہ واضح کر دیا، محمد پہلے اللہ کے بندے ہیں، بعد میں رسول ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت بنا کے لاؤ محمد کی طرح، تم بھی ایک بنا کے لاؤ۔ محمد تو امی ہے نا، تم پڑھے لکھے ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے بڑے کلام لکھنے والے ہو، تمہارے لکھے ہوئے اشعار کو دیمک چاٹ جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پاتے، اتنے بڑے بڑے فلسفی ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ جیسے محمد بنا کے لاتے ہیں۔ اور محمد تو امی ہیں، نہ کہیں پڑھنے گئے نہ لکھنے گئے، بکری چرایا، کپڑے بیچے، تجارت کی، اس کے بعد اللہ نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا۔ نبی ہونے کے بعد اتنا فصاحت بھرا کلام کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نحوی ترکیب جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ نے کہا کہ لاؤ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو لاؤ بنا کر کے ایک صورت۔ آگے اللہ نے اس سوال کا جواب بھی خود دیا۔ کیا دیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ نے از خود ہی دے دیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے جملے میں کہا لم تفعلوا، اور دوسرے میں کہا لن تفعلوا۔ لام الف میم زبر لم اور لام نون زبر لن، دونوں مضارع پہ داخل ہوا ہے۔ لم اور لن دونوں، دیکھیے فصاحت دیکھیے قرآن کا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ابھی بھی نہیں کر سکتے، تم نے ماضی میں بھی نہیں کیا، یعنی زمانے گزر جائیں گے، گزر گئے، تم نے نہیں کیا، یہاں تک کہ قرآن مکمل ہو گیا، اور اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ وَلَن تَفْعَلُوا، اور صبح قیامت تک بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال بھی کس کا؟ اللہ کا۔ جواب کس کا؟ اللہ کا۔ تم نے نہ ماضی میں کیا نہ مستقبل میں کر پاؤ گے۔ یہ چیلنج
صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک کے لیے میں نے مہلت دیا، اگر تم ایک آیت بھی بنا کر کے پیش کر سکو تو کر دو، لیکن تم نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اس قرآن پہ ہمارا عقیدہ مضبوط کرے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی فضیلت، قرآن کی برتری، اب تو یہاں انسانوں کو ہی مخاطب کیا، اب آتے ہیں دیکھتے ہیں سورہ اسراء میں اللہ نے کسے مخاطب کیا۔ جن کے اندر جنات جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے جنات کو بھی مخاطب کیا۔ نئے نئے سو حرکتاں کرتے تو انہوں، اڑنا، چلنا، اڑا ڈالنا کسی تو بھی، جنات بڑے بڑے کاما کرتے نا بھائی جنات۔ اللہ نے کہا کہ یہ ایک بات کیوں رہ جائے؟ اللہ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہا کہ اب صرف انسان نہیں ہے، اب جناتوں کو بھی شامل کر لو، جنوں کو بھی شامل کر لو، انسانوں کو بھی شامل کر لو، پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لو، پوری دنیا کے جناتوں کو جمع کر لو، أَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہمارے قرآن کی طرح ایک آیت یا ایک سورت بنا کر کے پیش کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا یأتون، یہ یأتون میں لا نفی عام ہے، نفی عام ہے، نہیں کر سکتے۔ لا یأتون بمثل وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، پوری دنیا والے ایک جگہ جمع ہو جا کر کے اگر آپس میں سر پھٹول بھی کر لیں، جناتوں کو بھی جمع کر لیں، تو ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نہ یہ انسانوں کا کلام ہے نہ جناتوں کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ اللہ ہر رات قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، اللہ آپ سب کو تفسیر قرآن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، نیکیوں کا موسم ہے، کما لیجئے، نیکیوں کے سمندر میں ڈوب جائیے، لگائیے گوتا، چنیے ہیرے جواہرات موتیاں، دلوں کو ہلکا کیجئے، گناہوں سے اس مٹی کے توندے کو ہلکا کیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے گناہوں سے اتنا پاک ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین نے کہا۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تمہارا جسم بھی صحیح رہے گا۔ جسم کیسے صحیح رہتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا، جسم کیسے صحیح رہتا ہے، روح کیسے صحیح رہتی ہے؟ جسم ایسے صحیح رہتا ہے کہ اس کی مخالفت روح کرتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ روح جو ہے نا یہ جسم کے تابع ہے جب ہم زندہ ہیں۔ جسم کس کے تابع ہے؟ روح کے تابع ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اچھے اچھے لوازمات کھا، تو روح خوش ہوتی ہے، گھومتی رہتی ہے نیند کی حالت۔ لیکن جب انسان مار کھاتا ہے، خواب میں کوئی پیٹ رہا ہے اگر اسے، یا کوئی جان نکالنے والا ہے، تو دیکھے ہوں گے آپ، گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ روح جسم سے دور ضرور ہوتی ہے لیکن فلائٹ موڈ میں ہوتی ہے، بالکل الگ نہیں رہتی ہے، چپ لگا رہتا ہے۔
جیسے ہی لگتا ہے کہ اب مجھے کوئی مار دے گا خواب میں، تو وہ آدمی فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں جو اس کی روح چرنے گئی رہتی ہے وہ فوراً آگے اس کے جسم میں گھس جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے تابع ہے، اس کے جسم کے۔ جب روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں کہ جان خوش ہوگا با، تو ایسا کام کرے میرا جان خوش ہوگا۔ جب جان خوش ہوتا ہے تو خوشی کے آنسو نکلتے ہیں آنکھ سے، چہرے پہ، ہونٹوں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں، یعنی آدمی خوشی سے اچھلنے لگتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کا بیٹھنا بدل جاتا ہے۔ اور جیسے ہی بدخبری ملتی ہے اور روح میں جب اضمحلال پیدا ہوتا ہے، روح میں جب غم پیدا ہوتا ہے، تو آدمی جھک جاتا ہے، تھرانے لگتا ہے، اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ تو روح کی اچھائی اور روح کی برائی کا اثر جسم پہ پڑتا ہے۔ اسی لیے جب یہ غذا روح میں پہنچتی ہے تو اس کا فائدہ جسم پہ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا کلام نازل کیا ہے جو تمہارے دلوں کو شفا دینے والا ہے، تمہارے دلوں کو دنیاوی غلاظت سے، شیطانی غلاظت سے پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے روح میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ابو ہریرہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1337، فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، یہ قرآن صرف دنیا میں ہی تمہیں فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ قرآن آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی صاف ہو جائے گی، تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، دنیاوی زندگی بھی منور اللہ کر دے گا، تم سکون محسوس کرو گے۔ یہ مسلمان مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن کھول کے نہیں دیکھتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن کھول کے نہیں دیکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک شیطانی قرآن موجود ہے جو چند سالوں پہلے آیا ہے، یہ تو دنیا کو اللہ نے بنایا اس سے پہلے سے ہی یہ قرآن موجود ہے۔ نزول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، لیکن چند سالوں پہلے جو قرآن ہمیں ملا، استغفر اللہ، چھوٹی کاف سے بول رہا ہوں، چھوٹی کاف سے، چونکہ قرآن کی مثال کسی سے نہیں دے سکتے۔ جو قرآن ملا ہمیں، قرآن کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، یہ قرآن ملا کوے والی کاف سے، ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، اس قرآن کو پکڑا، دن بھر اسے پڑھ رہے ہیں، ہم رات بھر پڑھ رہے ہیں، دن بھر پڑھ رہے ہیں، سونے کے لیے تیار نہیں، ناشتے کا ٹائم نہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، مہمان نوازی کا ٹائم نہیں، نماز کا ٹائم نہیں۔ اس شیطانی قرآن نے ہمیں اتنا مشغول بنا دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ ہمیں تیرے قرآن میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما، جو ہماری دنیا بھی سنوار دے۔ آج تو الحمدللہ قرآن پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ جس زبان میں اس کا ترجمہ نکالیں آپ کو مل جائے، انشاءاللہ مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا؟ قرآن پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن قیامت کے دن بھی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرنے آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے یہ قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ اس کے سفارش کر، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یہ قرآن اور یہ رمضان اور یہ قرآن اللہ سے سفارش کریں گے اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور رمضان سفارش کرے گا
کہ یقول الصیام یا رب منعتہ الطعام والشہوہ، اے اللہ میرے لیے اس نے شہوتوں کو چھوڑ دیا، کھانے کو چھوڑ دیا، پانی کو چھوڑ دیا، اے اللہ اس کا گلا سوکھ گیا تھا، پانی نہیں پی رہا تھا، اس کے منہ میں تھوک نہیں آ رہے تھے پھر بھی پانی نہیں پی رہا تھا، اے اللہ میں نے اسے کھانے سے روک دیا تھا، اس کی بیوی اس کے اوپر جائز تھی پھر بھی بیوی کے قریب نہیں جا رہا تھا، اے اللہ اس کی شفاعت قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا منعتہ اللیل بالنوم، اے اللہ یہ رات کو جاگ جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، دن میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، فیشفعان، ان کی سفارش اللہ قبول کر لے گا۔ میرے دوست اور بزرگ، رات ہی میں نے یہ بات کہی ہے تیسرے پارے کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا اور سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا وہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس کی گرمی سے اس کے شعلے دماغ سے باہر نکلا کریں۔ اللہ، ایک انگلی جلا کے دیکھیں، اے مسلمانوں ایک انگلی جلا کے دیکھو، انگار کے بارے میں سوچنا ہے، تجربہ کرنا ہے، ایک چنگاری، کولسے کے چنگاری دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے تو دیکھو، جب تک وہ نکل نہ جائے پیر جھٹکتے رہو گے۔ جب جوتی پہنا دی جائے گی تو کون سا پیر جھٹکنے سے نکلے گی اور کون نکالے گا اس جوتی کو؟ یہ قرآن اس سے دور کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہیں دنیا میں کسی محاذ میں ہارنے نہیں دے گا۔ بتا دوں واقعہ، رومی فوجوں کو شکست دینے کے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید کی سرداری میں، سپہ سالاری میں فوج روانہ کیا تھا۔ فوج کا پڑاؤ جب راستے میں ہوا، ابو عبیدہ ابن جراح نے خالد سے کہا کہ خالد رومی فوج بہت بڑی ہے، ہمارا اندازہ غلط ہو گیا۔ کہا کہ ہماری تعداد کتنی ہے؟ کہا کہ 8,000 ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہا 1.5 لاکھ ہے۔ کتنی ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کے سینے میں قرآن ہو اور وہ اس پہ عمل کرنے والا ہو، اس کی تلاوت کرنے والا ہو، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ کہا کہ ہماری تعداد 8,000 ہے، عمر کو خط لکھ دیجئے، خلیفۃ المسلمین کو، واپس تو جانے کا سوال نہیں ہے، تھوڑی سی اور کمک منگا لیتے ہیں، فوج منگا لیتے ہیں۔ خط لکھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فجر کی نماز میں قاصد پہنچا، خط دیا، خط پڑھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خط پڑھتے پڑھتے مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں، فوج کہاں سے بھیجوں؟ مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے بوڑھے صحابہ کے، خط کہاں سے بھیجوں؟ بات یاد آئی خلیفۃ المسلمین کو، بات یاد آئی، اللہ کے نبی کا قول یاد آیا۔ کہا کہ وہ لوگ تو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ کہا اسلم کہاں ہے؟ ادھر آئیے، جائیے ذرا طلحہ کو بلا کے لائیے، زبیر کو بلا کے لائیے۔ حضرت طلحہ وہ ہیں جنہوں نے میدان احد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی پہرے داری فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے طلحہ، تم نے دنیا میں محمد کی خیمے کی پہرے داری کی ہے، جنت میں فرشتے تیرے خیمے کی پہرے داری فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کو بلا کے لایا گیا۔ عمر ابن خطاب نے جواب میں خط لکھا، آنکھوں سے آنسو خوشی کے بہہ رہے ہیں، خالد کو خط لکھ رہے ہیں، اے خالد آپ نے مجھ سے فوج مانگی، میں نے 2 ایسے صحابہ کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر جس جنگ میں شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے شکست نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اگر سینے میں موجود ہے اور اس پہ عمل ہے، وہ انسان کبھی بھی کہیں بھی شکست نہیں کھا سکتا، اور اس سے افضل کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور سب سے فضیلت والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا اور سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین، سب سے بھلائی والا، اچھائی والا وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، آج سے تو پڑھیے۔ اور قرآن کو چھوڑنے والے سے اگر کسی کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، قرآن کے حروف کو پہچان رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس سے دور ہے تو اس سرزمین کا شیطان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی دولت قرآن سے بڑی دولت ہے اس سرزمین میں، اس آسمان کے نیچے قرآنی الفاظ ڈائمنڈ سے بھی قیمتی ہیں انشاءاللہ، ڈائمنڈ سے بھی۔ ہمارے پاس سارے کام کے لیے وقت ہے، سب کام ہم کریں گے، سارے کام ہم کرنا جانتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کچن کے کام کو رمضان میں تھوڑا سمیٹ لیں۔ اگر آپ کے شوہر آپ کو عبادت سے غافل کر کے کچن میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں تو میں ان شوہروں سے بھی کہوں گا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو کچن میں کم گرفتار کریں، انہیں عبادتوں کے طرف زیادہ مائل کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن قسم قسم کی سحری بنانے کے لیے، قسم قسم کی افطاری بنانے کے لیے، افطاری کے وقت بھی اسے نیکی کرنے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ نیکی کرنے کا موقع کچن میں گھس جاتا ہے، کیا بنائی جی، کیا پکائی جی، یہ کیا جی، وہ کیا جی، یہ کھارا لائے کیا جی، وہ مٹھا پکائے کیا جی، یہ مٹی پکائے کیا جی، یہ ساری چیزیں کچن میں گھس گئے، اور دسترخوان سجانے تک وہ کہاں سے لایا، یہ کہاں سے لایا، وہ کیسا لایا، اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے، وہ مٹھا رہتا نہیں، وہ کھارا رہتا نہیں، وہ اچھا رہتا نہیں۔ ان ساری باتوں میں وقت گزار کے افطاری کی دعا سے خود ہی محروم ہو جاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی محروم کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، کہیے رسول اللہ کے بعد کیا کہنا ہے؟ بھول جاتے ہیں آپ لوگ، بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے 6-7 مہینے سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ محمد الرسول اللہ، ہاں اب نہیں بھولیے گا، بھولنے کی بیماری ہے۔ آپ سنت پڑھیں گے وعدہ کرتے بھول جاتے، اذان سے پہلے مسجد میں آتے وعدہ کرتے بھول جاتے، بار بار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرو بھول جاتے۔ اللہ اس بھولی ہوئی بیماری سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بھولیے مت، قبلہ رخ بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں، بھولیے مت۔ نیک باتوں کو اللہ آپ کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کریم سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ یہ دل کا بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے، جسم کے لیے بھی شفا ہے، اور اس سے بہتر انسان نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے قریب ہو، قرآن کی نورانی آیتوں سے فائدہ حاصل کرے۔ جس نے قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اسے معزز بنا دیا، اسے فاتح بنا دیا۔ اور بکری کے چرواہوں نے اسی قرآن سے
ہے نہیں، اسی قرآن سے قوم کے سرداری حاصل فرمائی، اللہ نے عطا فرمایا۔ قرآن سے دور ہو گئے، اللہ نے ہم کو سب سے دور کر دیا۔ ایک ہی چیز ہمارے حصے میں آ گئی، وہ ذلت اور رسوائی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن پڑھیے اور اس کی برکت آپ کو اپنے گھر سے نظر آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محلے میں بعد میں دیکھیں گے آپ، قرآن پڑھ کر کے آپ اپنے گھر میں دیکھیے، چند ہی دنوں میں آپ کے گھر کا ماحول اللہ نے نہیں بدل دیا تو آپ کہیے یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن افضل ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں قرآن کریم سے ہمارا رشتہ ایسا قائم فرما دے کہ یہ پھر ہماری موت تک ختم نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہماری ابھی بھی پھر آمین نہیں بول رہے، اللہ ہم سے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ صرف میرے روزے کے نہیں بول رہا ہوں بھئی، آمین نہیں بول رہے ہیں آپ کے روزوں کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کے بھوک اور پیاس کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سجدے رکوع کو قبول فرمائے۔ آپ جو تفسیر کے کلاسوں میں، تفسیر کے درس میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جو بھی قرآن کی باتیں، ہم بہت اچھی اچھی باتیں تفسیر میں آ رہی ہیں، آئیے ایک بار، آئیے عشاء میں نماز میں آئیے، ذرا ہوٹل چھوڑیے، وہ چائے خانے، وہ مستی خانے چھوڑیے، ذرا افطاری کے بعد مسجد کی طرف آئیے، عشاء کی نماز پڑھ کے ذرا تراویح پڑھیے، کتنا لطف آتا ہے۔ دیکھیں کتنے کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھنڈا ماحول رہتا ہے۔ ذرا آ کر کے، اور حافظ پڑھنے والا بھی بڑا پیارا پڑھتا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے پڑھتے ہیں بچے، یہ دل کرتا ہے کہ سنتے رہیں، وہ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں بچے۔ آئیے ان کی آواز میں قرآن سنیے، ہے نہیں، لطف حاصل کریے، اور قرآن سننے کے بعد اس کے مختلف چنندہ آیات کی تفسیر سنیے، کتنا علم ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ خود اندازہ لگائیں گے کیسی کیسی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی، آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا رمضان کتنا بہترین گزر گیا، آپ نے کتنی باتیں جان لی، کتنی نیکیاں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ، بہت سارے نوجوان یہاں مجھے دیکھ رہے ہیں جو تراویح میں نہیں آ رہے ہیں، تفسیر میں نہیں آ رہے ہیں، اس مسجد کے پرماننٹ مصلی ہیں پھر بھی تفسیر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے قرآن، وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ قرآن کی محبت روح کب نکل جائے گی ہم کو نہیں معلوم، یہ غبارہ کب پھٹ جائے گا نہیں معلوم، پھٹے تو اللہ کی رضامندی میں، اللہ تعالیٰ سے ہم کہنے والے ہو جائیں کہ اللہ آئے تھے تو تیرے قرآن کی مٹھاس لے کے آئے تھے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو سحری افطاری میں محنت کرتی ہیں، گرمیوں میں پکوان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو ان کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ سحری افطاری میں جو محنت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں روزی میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر بار میں، ان کے شوہروں کے صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور بہترین طریقے سے رمضان کا مطلب یہ ہوگا کہ پکوانوں میں کو اپنے سے سمیٹ کے اور قرآن کی آیات کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملکم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔